ان الدین عند اللہ الاسلام۔ محترم ناظرین اور معزز سامعین اکرام، خصوصاً آج کے دور کے اندر یہ مسئلہ بڑا کنٹروورسی کا باعث بنا ہوا۔ کس عالم کی بات کو سنیں، کس مسلک کے اوپر چلیں، کون سا حق کے اوپر ہے، یہ خصوصاً ہمارے نوجوان طبقہ جو اسٹوڈنٹ طبقہ ہے اس کے اندر یہ اختلاف کا ایک موضوع بنا ہوا ہے، ایک ڈسکریمنیشن کا ایک ٹاپک بنا ہوا ہے کہ کس کی بات کو تسلیم کیا جائے۔ تو دوستو، آج میں آپ کے سامنے اس اختلافی اور اس فرقہ پرستی کے بارے میں میرا جو یہ آج کا جو اسٹیٹمنٹ ہے یہ انشاءاللہ انسائکلوپیڈیا کی حیثیت رکھے گا آپ کے لیے، اور آپ اس کو اینڈ تک ضرور دیکھیں اور اس کے اوپر غور کریں۔ دوستو، یہ فرقہ پرستی یا یہ اختلافات جو ہے یہ صرف ہمارے نبی آقا نامدار محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر نہیں تھا، کیونکہ آپ اللہ کی طرف سے منتخب کیے ہوئے نبی تھے، اور پھر دھیرے دھیرے اس اختلاف کی نوعیت جو ہے یہ عروج تک پہنچتی گئی، اور خود ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فوراً بعد مسلمہ بن کذاب نے نبوت کا دعویٰ کر لیا تھا، بنو قریظہ کا مسئلہ ہوا، اس طریقے سے تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور کے اندر باغی اور بلوائیوں کا مسئلہ اٹھا، پھر چوتھے خلیفہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دور کے اندر یہ اختلافی مسائل عروج تک پہنچ گئے۔ ناسبی اور رافضی کا فتنہ کھڑا ہوا، اسلام کی مین اسٹریم جو تھی اس سے یہ دو فرقے ٹوٹ کر الگ ہو گئے، رافضی اور ناسبی کہلائے، پھر خارجی کہلائے، پھر فرقہ معتزلہ نے جنم لیا، پھر تصوف نے جنم لیا، اور تصوف کے اندر بھی کئی غلط قسم کے عقائد پیدا ہو گئے کہ معاذ اللہ انسان کے شریر کے اندر اللہ حلول کر جاتا ہے یا وحدت الوجود کا مسئلہ ہے۔ اس طریقے سے اپنے اپنے اتحاد کے حساب سے کئی شخصیات اٹھی اور اتحاد کیا اسلام کے اندر، اور اسلام کی مین اسٹریم جو تھی اس سے وہ ہٹتے گئے اور اپنی اسکول آف تھاٹ، اپنے وچار، اپنے ایٹیچیوڈ، اپنے پرسیپشن بیان کرنے لگے۔ یہی فرقہ پرستی کی باعث بنی، اور گروہ در گروہ جو ہے پبلک جو ہے وہ بٹتی گئی، کوئی کسی فرقے میں چلی گئی، کوئی کسی فرقے میں چلی گئی۔ پھر 100 سال دور حکومت رہا ہے بنو امیہ کا، اس میں کئی بادشاہ ظالم بھی پیدا ہوئے جن کے سامنے حق کی آواز کو اٹھایا نہیں جا سکتا تھا۔ بنو امیہ اور بنو عباس کے دور کے اندر اسلام کی کافی فتوحات ہوئی، کئی بر اعظم کے اوپر اسلام کا جھنڈا گاڑ دیا گیا، اسلام کی کافی فتوحات ہوئی، یہ خدمت اچھی ہوئی، لیکن اس کو ہم ملوکیت کا دور کہہ سکتے ہیں، ان کو خلافت کا نہیں۔ خلافت صرف 30 سال تک رہی، حضرت ابو بکر کا زمانہ، حضرت عمر فاروق کا زمانہ، حضرت عثمان غنی کا زمانہ، حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا زمانہ، اور 6 مہینے حضرت حسن کے۔ اس کو ہم خلافت کہتے ہیں، علی منہج النبوہ، نبوت کے طریقے کے اوپر رہی۔ اس کے بعد جو ہے ملوکیت کا دور چالو ہو گیا، اور جو بادشاہوں کے خلاف، جابر بادشاہوں کے خلاف اگر کوئی حق کی آواز کو بلند کر دیتا تھا، یا تو اس کو جیل جانا پڑتا تھا یا اس کو ٹارچر کیا جاتا تھا، کافی صعوبتیں، کافی مصیبتوں کو برداشت کرنا پڑتا تھا، جیسا کہ آپ نے تواریخ پڑھی ہوگی، کیا ائمہ اکرام کے ساتھ سلوک ہوا، کیا محدثین کے ساتھ سلوک ہوا، کس طریقے سے مفسرین کے ساتھ سلوک ہوا، کس طریقے سے جابر اور ظالم بادشاہوں نے ان کو تکلیفیں دی، بشمول حضرت ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے۔ آپ تواریخ کو پڑھو گے تو آپ کے سامنے دھیرے دھیرے حقائق منکشف ہوتے جائیں گے۔ تو دوستو، یہ امت کے اندر اختلاف تو شروع دور کے اندر رہا ہے، خلفائے راشدین کے دور سے یہ اختلاف چالو ہو گیا تھا، اور اب اس دور میں تو کافی ایک جماعتیں بن گئی، کافی ایک فرقوں کا امپیرلزم کھڑا ہو گیا، کافی ایک الگ الگ اسکول آف تھاٹ بن گئے، کافی الگ الگ مسلک بن گئے، کافی الگ الگ نظریات بن گئے۔ کئی ایک شخصیات آج کے دور میں اور مزید اٹھ رہی ہے جو اپنے آپ کو اسلامی اسکالر کہلاتی ہے، اور اس طریقے کے نظریات پیش کرتی ہے جو اسلام کی مین اسٹریم تعلیم سے ہٹ کر ہوتی ہے، لیکن وہ اپنے ذوم میں، اپنے اتحاد میں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ دیکھو زمانے کے حساب سے وسعت ہونی چاہیے، اسلامی باتوں کے اندر مطلب کچھ نرم روی اختیار کی جائے، داڑھی کے مسائل ہیں، پردے کے مسائل ہیں، اس طریقے سے میراث کے مسائل ہیں، اس کے اوپر نئے نئے اسکالرس آتے ہیں اور اپنا اپنا اسکول آف تھاٹ بیان کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ان اسکالروں میں یا ان عالموں میں سب سے پہلا نام آتا ہے علامہ مودودی صاحب کا۔ علامہ مودودی نے دین کے بارے میں اچھی خدمات کی ہے،
اور عمارت کے بارے میں، ان حکومتوں کے بارے میں پورا ایکسپلینیشن بیان کیا ہے، پوری وضاحت کی ہے۔ آپ ان کی کتابیں پڑھیں گے تو انہوں نے دین کی بہت بڑی خدمت بھی کی ہے، لیکن کئی اس سے مسائل جو ہیں مس ہینڈلنگ بھی ہوئے ہیں۔ تو ٹھیک اس طریقے سے اس کے بعد ڈاکٹر اسرار احمد صاحب ہیں، اس طریقے سے ڈاکٹر ذاکر نائک ہیں، احمد دیدات صاحب ہیں، غامدی صاحب ہیں، اور موجودہ دور کے اندر انجینئر محمد علی مرزا ہیں۔ لیکن دوستو انجینئر محمد علی مرزا ذرا ہٹ کے ہیں، ان کی شخصیت ایک الگ قسم کی شخصیت ہے۔ اس بندے کی نیت صاف ہے، ان کا بہت بڑا اسلام کی بابت ایک اسٹڈی ہے، گہرا مطالعہ ہے، اور یہ شخصیت پرستی کی لعنت سے اوپر اٹھ کر باتیں کہتے ہیں، جبکہ تمام فرقے والے جو ہیں وہ اکابرین، اپنی جو شخصیات ہیں، اپنے جو بزرگ جو ہستیاں ہیں، اس سے ہٹ کر وہ کوئی قدم نہیں اٹھاتے ہیں۔ جو انہوں نے کہہ دیا وہ لوہے پہ لکیر بن گئی۔ لیکن اس بندے نے پوری اسٹڈی کی، مطالعہ کیا، گہرائی سے مطالعہ کیا کہ صراط مستقیم کیا ہے، قرآن کی تعلیم کیا ہے، احادیث نبوی کی تعلیم کیا ہے۔ تو اس بندے نے گہرائی کے ساتھ مطالعہ کیا اور اس نتیجے کے اوپر پہنچا کہ یہ فرقہ پرستی جو ہے اسلام کے اندر بری چیز ہے، اور یہ فرقہ پرستی نہیں ہونی چاہیے۔ تمام امت کا کنیکشن آخری پیغمبر محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑ جائے۔ تمام بزرگ پرستی کی لعنت سے اوپر اٹھ کر، فرقہ پرستی کی لعنت سے اوپر اٹھ کر، تمام پبلک جو کلمہ پڑھنے والی ہے ان کا تعلق اللہ کے نبی کے ساتھ جوڑ دیا جائے۔ یہ مقصد لے کر یہ بندہ اٹھا اور قرآن کو، احادیث کو اچھی طریقے سے انہوں نے مطالعہ کیا۔ اس کے اوپر الزام لگائے جاتے ہیں کہ کیا ہمارے پہلے والے حضرات نے 1450 سال تک دین کو نہیں سمجھا؟ دین کو سمجھا، لیکن 1450 سال کے بیچ میں کتنے فرقہ پرستی بنی، کتنی اکابر پرستی بنی، کتنی شخصیت پرستی بنی، لیکن یہی ایک بندہ واحد ہے جو آپ کو کہہ رہا ہے کہ تم قرآن اور حدیث کے منہج کو دیکھو، ان کی تعلیمات کو دیکھو، بکس مسلمان بنو، تم اپنا نام مسلمان رکھو، تم اپنا نام بریلی، دیوبندی، مودودی، قادیانی، اہل تشیع ان فرقوں میں مت بٹو۔ تو ان کی نیت صاف ہے، ان کے اوپر ایلیگیشن لگے، ان کے اوپر طعن و تشنیع ہوئی کہ یہ تو قادیانی ہے، یہ تو رافضی ہے، یہ تو انگریز کا ایجنٹ ہے، کئی ایک ان کے اوپر الزامات لگے، لیکن اس بندے نے کوئی پرواہ نہیں کی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو قوت بخشی، ان کے دل کے اندر اخلاص تھا، تو آج یہ دین برحق کی تعلیم دے رہے ہیں۔ ہاں اتنا ضرور کہا جا سکتا ہے کہ ساری ان کی باتوں سے اتفاق نہیں کیا جا سکتا۔ انسان ہے، غلطی ہو سکتی ہے، غلطی سے پاک اور صاف صرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ بڑے بڑے اماموں سے غلطی ہوئی، اور بڑے بڑے مفسرین سے غلطی ہوئی، بڑے بڑے اکابرین سے غلطی ہوئی۔ غلطی انسان کی اس سے بھی ہو سکتی ہے، ان سے بھی ہو سکتی ہے، ایسا نہیں ہے کہ یہ پاک اور صاف اور دودھ کا دھلا ہوا ہے۔ لیکن دوستو جب ان کی آپ اسپیچ کو سنو گے، ان کی باتوں کو آپ سنو گے تو ضرور حقائق آپ کے سامنے منکشف ہو جائیں گے، اسلام کی صحیح تصویر جو ہے وہ آپ کے سامنے آ جائے گی۔ کون ہے مولوی جو ہمیں اسٹوریوں میں گھماتا رہتا ہے؟ کون ہے مولوی جو بزرگوں کی کرامتوں میں ہمیں گھماتا رہتا ہے اور ہمیں قرآن اور حدیث تک پہنچنے نہیں دیتا، یا کلام پاک کو صحیح معنی میں سمجھنے نہیں دیتا؟ وہ اپنے بزرگوں کی، اپنے فرقوں کی، اپنے افسیوٹ کی، اپنے کنفلکٹ کی وہ باتیں بتاتے رہتے ہیں اور اپنے فرقے کو مضبوط کرتے رہتے ہیں، لیکن کسی بندے کو یہ توفیق نہیں ہوتی کہ ہمیں براہ راست قرآن اور حدیث کی تعلیم سے جوڑے، فرقہ پرستی سے ہمیں باہر نکالے، اتحادی امت پیدا کرے، امت کو ایک پلیٹ فارم محمدی پہ لے کے آئے۔ کوئی تو ایسا بھی ہونا چاہیے جو یہ کوشش کرے کہ امت کا سرازہ منتشر نہ ہو، امت ایک پلیٹ فارم محمدی پہ آ جائے۔ تو دوستو یہ بندہ جو ہے وہ نیوٹرل بندہ ہے اور حق بات کہتا ہے، اور ظاہر بات ہے جب توحید بیان کیا جائے گا تو ہزاروں برس کی جو بیماریاں میں ہم مبتلا ہیں، فرقہ پرستی میں، بزرگ پرستی میں، تصوف پرستی میں، ہمارے اوپر جو یہ بیل چڑھی ہوئی ہے غلط عقائد کی، اس کو جب کوئی ہٹائے گا تو ضرور ہماری دم کے اوپر پیر آئے گا اور ہم ضرور چلا اٹھیں گے، ہمارے علماء کرام چلا اٹھیں گے، ٹھیک ہے نا؟ ہاں تو دوستو حق بات کو تسلیم کر لیا کرو۔ اللہ کے نبی نے کہا بلغوا انی ولو آیا، میری طرف سے ایک چاہے تمہیں کوئی چیز ملے وہ بھی دوسرے تک پہنچاؤ۔ تو سوال انجینئر کا نہیں، سوال ڈاکٹر کا نہیں،
اگر تمہارے پاس دین برحق کی بات تمہیں اگر کوئی بھی پہنچائے تو اس کی بات کو تسلیم کر لیا کرو۔ خود ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب شیطان نے آیت الکرسی کا وظیفہ ابو ہریرہ کو بتایا تو اللہ کے نبی نے اس کو تسلیم کیا۔ تو دوستو، حق بات آپ کو کہیں سے بھی ملے اس کو آپ تسلیم کر لیا کرو، شخصیت کو مت دیکھا کرو، بات کو دیکھا کرو، بات لوجک کون سی ہے، شریعت کے پوائنٹ آف ریویو سے بات کون اتھینٹک ہے، پروف ہے، قرآن کیا کہہ رہا ہے، اللہ کے نبی کی احادیث کیا کہہ رہی ہے۔ اس بندے نے محنت کی، اپنی ساری زندگی کو اس پہ صرف کر دیا تو حقائق تک پہنچے۔ وہ حق اگر ہمارے سامنے پروس رہے تو ہمیں کیا ہم محسوس کرتے ہیں، کیوں محسوس کرتے ہیں؟ حق بات کو تسلیم کر لینا چاہیے، تعصب کی بنا کے اوپر کسی شخصیت کو ہمیں ٹارگیٹ نہیں بنانا چاہیے۔